آئیے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کی مرکزی عقیدت لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بابا بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے لیے اور درود شریف پڑھنے۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ بہت خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ سیدی آفاق میاں صاحب اور سیدی عبدال میاں صاحب کی دستار مبارک ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائے پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو بھی علم دین کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ پروردگار عالم دن دونی رات چوگنی ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ سعادات اکرام کی موجودگی میں بہت خوش نصیبی ہے کہ چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی، آپ کو حق سننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے کہ سید صاحب نے بڑی محنتیں مشقتیں کر کے سید صاحب یہاں تک پہنچے ہیں، اور یہ انہی محنتوں کا اور انہی کوششوں کا نتیجہ ہے جو آج آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ سیدی سرکار آفاق میاں صاحب کی دستار بندی ہے۔ اللہ رب العزت پروردگار نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ جب ہم دنیا میں آئے ہم طرح طرح کی رنگینیوں میں ڈوب گئے، بے شک۔ نہ تو ہم اپنے بچوں کو علم سکھا پائے، اللہ اللہ۔ نہ تو ہم نے اپنے بچوں کو علم دین کی دولت سے مالا مال کیا۔ جب ہمارے بچے جوان ہوئے، جب ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کی، اللہ اکبر، آپ کو بتا دوں بچے کی پہلی درسگاہ، بچے کا پہلا اسکول اگر کوئی ہے تو اس کی ماں کی گود ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ماں چاہیں بچے کو نیکوکار بنا سکتی ہے، بے شک۔ اگر ماں چاہیں بچے کو پرہیزگار بنا سکتی ہے، اگر ماں چاہیں بچے کو متقی عبادت گزار بنا سکتی ہے، اگر وہی ماں چاہے تو بچے کو بدکار بنا سکتی ہے، حرام کاریاں مکاریاں کرنے والا بنا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سید صاحب کی ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، سید صاحب کے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج سید صاحب ایک عالم کی شکل میں آپ کے سامنے۔ بے شک بے شک، یہ سبحان اللہ، بالخصوص حقیقت۔ والدین کی دعاؤں کا آہا، نتیجہ ہے۔ کیا بات ہے بھی، کیا بات۔ دعاؤں سے نواز دیں، بے شک بے شک۔ جس کو والدین دعاؤں سے نواز دیں یقیناً پروردگار اس کو یہاں پر بھی کامیاب کر دیتا ہے، قبر میں بھی کامیاب کر دیتا ہے، میدان محشر میں بھی کامیاب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ہم اپنے بچوں کو علم دین نہیں سکھاتے، اور جب ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد اپنے باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں، اپنی ماں کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، باپ سے ادب سے بات نہیں کرتا، ماں سے ادب سے بات نہیں کرتا، باپ کے سامنے ماں کو گالی دیتا ہے، ماں کے سامنے باپ کو گالی دیتا ہے۔ کاش تم نے علم دین کی دولت بچوں کو سکھائی ہوتی، کاش تم نے علم دین بچوں کو سکھایا ہوتا۔ اللہ اکبر، تمہارے بچے تمہاری دنیا بھی کامیاب کر دیتے، تمہاری آخرت۔ آہا، سبحان اللہ، کیا بات، بے شک بے شک۔ بچے دنیا بھی کامیاب کر دیتے، آخرت بھی کامیاب کر دیتے، لیکن اللہ نہیں۔ اللہ۔ آج آپ دیکھیں ماحول بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، مولویوں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ تعویذ کر دیں، وہ تعویذ کر دیں، ہمارا بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ہمارا بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اللہ اکبر، کبھی آپ نے غور کیا، کبھی آپ نے غور کیا، بغیر علم کا آدمی، بغیر علم کا انسان ایسا ہوتا ہے جس طرح جانور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کاش آپ نے علم دین کی دولت سیکھی ہوتی، آپ کی قبر بھی کامیاب ہو جاتی۔ آپ کو پتا ہے قبر کے اندھیرے میں، قبر کی تاریکی میں اگر ہمارے کام کچھ آئے گا، اللہ اکبر، پانچوں وقت کی نماز، اللہ اس کے رسول کی محبت کام آئے گی، اور قبر میں ہمارے کچھ کام آئے گا، علم اور عمل کی دولت کام آئے گی۔ بے شک بے شک، حقیقت، بے شک۔ ضروری ہے، آہا، علم سیکھنا ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ علم سیکھیں،
علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر عمل نہ ہو تو علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، لیکن وہ بے عمل تھا، بے ادب تھا۔ اللہ اکبر، کاش ہم نے اپنے بچوں کو علم دین سکھایا ہوتا۔ آج ہمارے بچے فلمی ایکٹروں کے ہر طریقے پر نہ چلتے، ہمارے بچے فلمی ہیروئنوں کے، فلمی ہیرو کے نقش قدم پر نہ چلتے۔ اگر علم دین بچوں کو سکھایا ہوتا، مدرسے میں بچوں کو پڑھایا ہوتا، اللہ اکبر، ابو بکر کے راستے پر چلتے، عمر کے راستے پر چلتے، عثمان کے راستے پر چلتے، علی کے راستے پر چلتے، امام احمد رضا کے راستے پر چلتے، شرافت و بشیر میاں کے راستے پر چلتے۔ اللہ اکبر، اگر ہم نے اپنے بچوں کو علم دین کی دولت سے مالا مال کیا ہوتا، بڑے ہو کر ہمارے بچے کوئی گنڈا نہیں بنتے، کوئی ڈاکو یا چور نہیں بنتے، بلکہ مذہب اسلام کے مجاہد بنتے ہوئے نظر آئے۔ بے شک بے شک، لیکن ہم نے بچوں کو نہیں پڑھایا، ہم بھول گئے ہمیں مرنا بھی ہے۔ آج اللہ لوگ قبر پہ پارا پڑھنے کے لیے بچوں کو دیکھتے پھرتے ہیں، اللہ اللہ، ان کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں ملتا، اللہ کوئی قبر پر فاتحہ پڑھنے نہیں جاتا۔ کاش تم نے اپنے بچوں کو اس قابل بنا دیا ہوتا کہ تمہارے بچے تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھنے چلے جاتے۔ بے شک بے شک، حقیقت، ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں سکھائی، اللہ اللہ، ہم نے اپنے بچوں کو مسجدوں یا مدارسوں میں پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا، ہم نے اپنے بچوں کو نیکیاں کرنا نہیں سکھائیں۔ اللہ اکبر، ماں کی جو گود ہوتی ہے بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اگر والدین بچوں کی اچھی تربیت کریں، اللہ اکبر، اگر والدین بچوں کی اچھی تربیت کریں اور بچوں کو علم دین سکھائیں، اللہ اللہ، نہ تو معاشرہ خراب ہوگا اور نہ بچہ والدین سے کبھی بے ادبی سے بات کر سکتا۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء اکرام، فیضان غوث اعظم، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ہونا یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں۔ جب بچوں کو علم دین سکھائیں گے تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، آج تمہارا دوست جو کہتا ہے خوشی میں تیرے ساتھ رہوں گا، غم میں تیرے ساتھ، اللہ اللہ، جب بچے کو تکلیف ہوتی ہے، کسی کو دقت ہو یا نہ ہو، کسی کو پریشانی ہو یا نہ ہو، ماں تڑپ جاتی ہے، ماں بلک جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کسی کو درد ہو یا نہ ہو، ماں کو ضرور درد ہوتا ہے۔ جب بچے کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ماں بھی اور وہ باپ، وہ بھائی، وہ دوست، وہ تمہارا رشتہ دار، وہ تمہارا خاندان والا اگر تمہارے ساتھ جائے گا تو قبر تک تمہارے ساتھ جائے گا، قبر میں دفنانے کے بعد وہ واپس چلا آئے گا، قبر میں تمہارے ساتھ کچھ جائے گا تو تمہارے نیک اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک کسی کا باپ قبر میں ساتھ نہیں گیا اپنے بیٹے کے، کسی کا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ قبر میں نہیں گیا۔ اللہ اکبر، جب آپ مر جاؤ گے یاد رکھو جو آپ صدقہ جاریہ چھوڑ کر جاؤ گے وہ آپ کے کام آئے گا، نمازیں آپ کے کام آئیں گی، روزے آپ کے کام آئیں گے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، اگر آپ نے اپنے بچوں کو عالم بنا دیا آپ تو مر جاؤ گے، لیکن وہ اولاد آپ کے لیے ایصال ثواب کرتی رہے گی، وہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد بھی کام آئے گی، میدان محشر میں بھی کام آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان لیکن اللہ، بچوں کو علم دین سکھاؤ، آدھی روٹی کھا لو لیکن بچوں کو علم دین سکھاؤ۔ کالجوں میں تو پڑھا رہے ہو، کاش ہم نے اپنے بچوں کو اتنی بڑی بڑی فیسیں دے کر بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ان کے داخلے کروا دیے، کاش ہم نے مدرسے میں داخلے کروائے ہوتے۔ آج آپ دیکھ لو، اسکول میں پڑھنے والا، پی ایچ ڈی کرنے والا، بی اے پاس کرنے والا، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا والدین کو گالی دے سکتا ہے، لیکن ایک عالم دین کا بچہ والدین کے سامنے نظریں اٹھانے سے بھی ڈرتا ہے، بے شک بے شک بے شک، والدین کے سامنے اونچی آواز سے بولنے سے بھی ڈرتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے والدین سے اف تک نہ کہو، والدین سے اف تک نہ کہو۔ یہ اف تک نہ کہو، یہ کالج میں پڑھنے والا نہیں سمجھے گا، یہ پی ایچ ڈی کرنے والا نہیں سمجھے گا، یہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نہیں سمجھیں گے۔ اگر اس کا مطلب کوئی سمجھا سکتا ہے تو منظر اسلام میں پڑھنے والا ایک طالب علم سمجھا سکتا ہے۔ اگر اس کی تفسیر آپ کو کوئی بتا سکتا ہے، ایک عالم دین کا بیٹا جو عالم بنتا ہے وہ سکھا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، کالجوں میں پڑھنے والے، پی ایچ ڈی کرنے والے تو والدین کو گالی دے سکتے ہیں، اللہ اکبر، مدرسے میں پڑھنے والا اپنے والدین کو کبھی گالی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ
اللہ نے اس کو علم کی اور عمل کی دولت سے مالا مال کیا ہے، علم اور عمل کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ یاد رکھو جب تم اپنے بچوں کو کالجوں میں پڑھا رہے ہو، بناؤ ڈاکٹر اچھی بات ہے، بناؤ انجینئر اچھی بات ہے، بناؤ آپ پی ایچ ڈی کرواؤ بچوں سے اچھی بات ہے، دنیا کا علم بھی سکھاؤ، لیکن آپ علم دین سے دور مت کرو، علم دین بھی سکھاؤ۔ علم دین اس لیے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں دنیا کی زندگی اس طرح ہے، ایک سمندر ہو، سمندر میں انگلی ڈالی جائے، اللہ اکبر، انگلی نکال کر اس انگلی سے پانی نچوڑا جائے، آپ بتائیں انگلی سے کتنے قطرے پانی گریں گے؟ 10 قطرے، 20 قطرے، 30 قطرے، 40 50 بہت ہو گئے انگلی سے گرنے والا پانی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی ہے، باقی کا جو سمندر ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ آپ دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہیں، آپ دنیا کے بارے میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دھوکوں میں سے اگر سب سے بڑا دھوکہ کوئی ہے تو دنیا کی محبت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا کی محبت۔ حضرت علی فرماتے ہیں آپ دنیا میں بحیثیت تاجر آئے ہو، جس طرح سے تاجر تجارت کرنے جاتا ہے اس کی ایک سوچ ہوتی ہے زیادہ کماؤں، زیادہ پیسہ کما کر اپنے گھر واپس چلا جاؤں۔ حضرت علی فرماتے ہیں تم دنیا میں آئے ہو جتنی نیکیاں کمانا ہے کما لو، تمہیں مرنا بھی ہے، اپنے گھر واپس بھی جانا ہے۔ کالجوں میں پڑھا کر اپنے بچوں کو علم دین سے دور کر کے، اپنے بچوں کو علم دین نہ سکھا کر آپ اپنا فائدہ بینیفٹ نہیں کر رہے، صرف اور صرف اپنا نقصان کر رہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس لیے کہ علم دین نہ سیکھنے والا بچہ، علم دین نہ سیکھنے والا بچہ دنیا میں بھی اپنے باپ کی توہین کرے گا، اور ادب نہیں کر سکتا اپنے باپ کا، چوراہے پر بھی گالی بک دے گا، رشتہ داروں کے سامنے بھی گالی بک دے گا، اللہ اکبر۔ اور علم دین نہ سیکھنے والا بچہ دنیا میں بھی اپنے باپ کو بے عزت کرے گا، مرنے کے بعد اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے تک نہیں جا سکتا۔ وہ کتنے دن جائے گا؟ 40 دن تک، وہ بھی صرف جا کر اگربتی سلگائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا وہ، اس لیے کہ وہ اس لائق ہی نہیں کہ آپ نے اس کو قرآن سکھایا۔ مدرسوں کے چکر کاٹو گے، مسجدوں کے چکر کاٹو گے، اماموں کے ہاتھ جوڑو گے، آپ صرف مدرسوں کے چکر کاٹ کاٹ کے پریشان ہو جاؤ گے۔ کاش آپ نے اپنے بچوں کو علم دین کی دولت سے مالا مال کیا ہوتا تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہ ہوتی، آپ کے بچے اگر آپ مر جاتے تو آپ کی قبر پر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے۔ بے شک بے شک۔ لیکن افسوس بچوں کو علم دین نہیں سکھا رہے ہو، بچوں کو علم دین سکھاؤ۔ یاد رکھو آج جو سازشیں ہمارے لیے ہو رہی ہیں، آج جو بڑی بڑی پلاننگیں ہو رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جاہل ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو علم دین نہیں سکھایا تو ہمارے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ علم دین بہت بڑی دولت ہے، اس لیے کہ ادب تعلیم کا جوہر ہے، زیور ہے جوانی کا، وہی شاگرد ہیں جو خدمت استاد کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ، تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ اکبر۔ جب اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ گے، خود پریشان ہو لو، آج پریشانی اٹھا رہے ہو، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی کچھ کام کرتا ہے، کوئی کچھ کام کرتا ہے، اللہ اکبر۔ جاڑے کے سردی کے موسم میں آپ صبح نکل جاتے ہو اور کام کرتے ہو، کس کی خاطر؟ اپنے بچوں کی خاطر، اس لیے کہ بچے کامیاب ہو جائیں، بچے کامیاب ہو جائیں۔ اللہ بچوں کو کامیاب کرنے کے لیے تم بڑے بڑے کام کر رہے ہو، بڑی بڑی پریشانیاں اٹھا رہے ہو، اللہ اکبر۔ کاش تم نے اسکولوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے کام کرے ہیں، کالجوں میں بھیجنے کے لیے اپنے بچوں کے لیے کام کیا ہے، یونیورسٹی میں داخلہ کرانے کے لیے اپنے بچوں کے لیے کام کیا ہے، اللہ اکبر۔ کاش آپ نے مدرسے میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کام کیا ہوتا، کاش آپ نے مساجدوں میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کامیاب کیا ہوتا، اللہ اکبر۔ پروردگار تمہاری دنیا بھی کامیاب کر دیتا، تمہاری آخرت بھی کامیاب کر دیتا، اور کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوتا تو پروردگار تمہارے بچوں کو پڑھانے کے صدقے میں، بچوں کو عالم حافظ فاضل مفتی بنانے کے صدقے میں تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء اکرام، فضیلت علم دین۔ سبحان اللہ۔ آج اگر کوئی ہمارے بچوں کے سامنے کہہ دے رسول پاک کو علم غیب نہیں ہے، رسول پاک مالک کو مختار نہیں، چہرہ دیکھتے رہتے، جواب دینے کے لائق ہی نہیں ہم، چہرہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اس نے کہہ کیا دیا۔ آج دوسرے لوگوں کو دیکھیں، آپ دوسرے لوگوں کو، دوسری تنظیموں کو دیکھیں، کتنا ترقی کر رہے ہیں وہ لوگ، کتنا آگے بڑھ رہے ہیں وہ لوگ، اللہ اکبر۔ ان کے چہروں پر داڑھی بھی نظر آئے گی آپ کو،
ان کے جسم پر کرتا پاجامہ بھی نظر آئے گا. آج نہ تو ہم چہروں پر داڑھی رکھتے ہیں نہ ہمارے جسم پر کرتا پاجامہ اسلامی لباس نظر آتا ہے. اللہ اکبر. حرام کاریوں میں اس قدر اندھے ہو گئے, حرام کاریوں میں اس قدر ڈوب گئے کہ ہمیں آخرت کی فکر نہیں. اللہ اکبر. کان کھول کر سن لو, وہ پہلے کے لوگ تھے جو جی گئے 70 80 90 100 سال. اللہ اللہ. آج کا مسلمان 60 سال سے اوپر نہیں جاتا, آج کا مسلمان 40 50 سال سے اوپر نہیں جاتا. ہمارے اعمال تو اس قدر ہو گئے کہ ہم جینے کے تک لائق نہیں ہیں. اعمال اتنے گندے ہیں ہمارے. علم دین سے اتنی دوری اختیار کر لی ہے. اگر ہمارے سامنے کوئی رسول پاک کے علم غیب کو انکار کرتا ہے, رسول پاک کے علم غیب کا, تو ہم جواب نہیں دے پاتے. اللہ اکبر. رسول پاک کی شان یہ ہے اپنے بچوں کو پڑھاؤ. سرکار فرماتے ہیں ہر مرد اور عورت پر اتنا علم دین حاصل کرنا فرض ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مسائل حل کر سکے. آج استنجے تک کا طریقہ معلوم نہیں, غسل تک کا طریقہ معلوم نہیں, ہمیں نماز پڑھنے تک کا طریقہ معلوم نہیں. جب جمعہ میں امام صاحب خطبہ پڑھتے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کس وقت کون سی نماز پڑھی جائے گی, خطبے کے درمیان کیا کیا جائے گا. کاش آپ نے علم دین کی دولت سیکھی ہوتی. اللہ اکبر. تو آپ کو تمام ایک بات بتا دوں, علم دین سیکھنے سے آپ کو ادب آئے گا, کس کے سامنے کیسے بیٹھنا ہے, کس کے سامنے کیسے بات کرنی ہے. علم دین بہت کچھ سکھا جاتا ہے. علم دین دنیا کے بارے میں بھی سکھا جائے گا. علم دین آپ حاصل کرو گے تو آپ کو قبر کے بارے میں بھی بتا دے گا. اللہ اکبر. ایک بات بتا دوں, آج آپ علم دین حاصل نہیں کر رہے ہو, اگر دنیا میں آپ کے مچھر کاٹ لے آپ پریشان ہو جاتے ہو, کبھی کوئی سا کیمیکل, کبھی کوئی سی دوا استعمال کرتے ہو. اللہ اکبر. دنیا میں ایک مچھر کاٹے اس کے لیے طرح طرح کی دوائیاں موجود ہیں, اس کے لیے طرح طرح کا کیمیکل موجود ہے. اللہ اکبر. ایک چھوٹا سا مچھر, آپ کو پتا ہے قبر میں تو سانپوں سے بھی ملاقات ہوگی, قبر میں تو بچھو ہوگے. اللہ اکبر. کاش آپ نے کبھی سوچا ہمیں قبر کے بچھوؤں سے بھی بچنا ہے, ہمیں قبر کے سانپوں سے بھی بچنا ہے, ہمیں قبر کے کیڑوں مکوڑوں سے بھی بچنا ہے. اللہ اکبر. قبر کے کیڑوں قبر کے کیڑوں کا کیمیکل, قبر کے سانپوں کی دوائی اگر کچھ ہے تو نمازوں کی پابندی, اللہ اس کے رسول سے محبت ہے, اور علم اور عمل کی دولت ہے جو ان چیزوں بے شک سبحان اللہ, جو ان چیزوں سے بچا سکتی ہے. ورنہ آپ کو قبر میں سخت عذاب کا سامنا کرنا ہوگا. علم دین سیکھیے, علم دین اپنے بچوں کو سکھائیے. تھوڑی پریشانی اٹھا لیں, آپ اٹھا رہے ہیں پریشانی, اسکول اور کالجوں کے لیے پریشانی اٹھا رہے ہیں, تھوڑا علم دین سکھانے کے لیے بھی اپنے بچوں کو اس لیے سکھائیے. بچوں کو ضرورت ہے. آج ہم علم سے اتنا دور ہو گئے کہ ہم بات کرنے تک کا طریقہ معلوم نہیں, کس سے کیسے بات کی جائے گی.